السلام علیکم فرینڈز. تو جس بات کا انتظار تھا وہ آخرکار ہو گئی. جی ہاں، جرمن گورنمنٹ اب دے گی اپنا پاسپورٹ 5 سالوں میں، جو کہ کم ترین عرصہ ہے جرمن ہسٹری میں. یعنی ایسے افراد جو کہ نان ای یو کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ جرمنی میں 5 سال سے اپنا لیگل سٹیٹس رکھے ہوئے ہیں، وہ لوگ 5 سال بعد جرمنی کا پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں، سٹیزن شپ حاصل کر سکتے ہیں. اور ویل انٹیگریٹڈ افراد جو کہ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹس کرتے ہیں اپنی جو ان کی انٹیگریشن ہوتی ہے جرمنی میں، جیسا کہ لینگویج میں بہت اچھا ان کا لیول ہو جاتا ہے جیسا کہ C1، تو وہ افراد 3 سال بعد بھی جرمن کی نیشنلٹی حاصل کر سکتے ہیں. پلس بہت بڑی خوبی جو انٹری کی گئی ہے اس نئے لاء میں وہ یہ ہے کہ اب ڈیول نیشنلٹی بھی جرمنی میں پاسبل ہوگی. اس سے پہلے یہ تھا کہ جو انبرگرنگ تھی ڈوچلینڈ کی، اس میں یہ تھا کہ آپ لوگ اگر کسی کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں کسی اور کنٹری سے، تو آپ کو جرمن جو ہے ڈوئچے پاس حاصل کرنے کے لیے، جرمن نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے اپنی ملک کی نیشنلٹی جو ہے وہ آف گیبن کرنی پڑتی تھی، چھوڑنی پڑتی تھی. اور ابھی وہ جو ہے وہ پاسبل ہو گیا ہے وہ کام، جو کہ ڈیول نیشنلٹی جو سب لوگ کہتے تھے کہ ہو جرمنی کی. تو اب انشاءاللہ 2 ملک کی نیشنلٹیز رکھ پائیں گے ایسے افراد جن کے پاس فار ایگزامپل پاکستان کی نیشنلٹی ہے، جرمن پاسپورٹ وہ اپلائی کرتے ہیں تو جرمن سٹیزن شپ بھی ان کو مل جائے گی، پاکستانی پاسپورٹ بھی وہ اپنے پاس رکھ سکیں گے. تو 19 جنوری کو 3rd سیشن جو تھا وانے زیری جو ہے بنڈس ٹاگ ڈوچلینڈ کا، اس نے اپنا جو یہ لاء تھا جس کو اس نے اگست 2023 میں پاس کیا تھا اپنی کیبنٹ میں، اور جو کولیشن گورنمنٹ کہلاتے ہیں ان کی ایمپل گورنمنٹ، اس نے ریگیرنگ نے، تو وہ آخرکار اب پارلیمنٹ میں آیا. اس کے بعد 3 سیشن ہوئے. 3rd سیشن 19 جنوری کو ہوا جس میں کہ یہ لاء پاس کر دیا گیا ہے. اور جو اس کو بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا تھا اپوزیشن پارٹی جیسا کہ CDU CSU ان کی جانب سے، AFD کی جانب سے، وہ سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس لاء کو میجورٹی کے اعتبار سے پاس کیا گیا ہے، جس کے مطابق اب ایسے افراد جو کہ 5 سال سے جرمن میں رہ رہے ہیں وہ آئنبرگرنگ کر سکیں گے، جرمن نیشنلٹی لے سکیں گے. اور اس کے ساتھ ہی یہ بتاتا چلوں کہ یہ لاء اگر آگے ایوانے بالا یعنی کہ بنڈس رات میں بھی پاس ہوتا ہے تو یہ آگے پھر جو جرمن پریزیڈنٹ کے سائنس کے بعد گزٹ کا حصہ بن جائے گا، اور انشاءاللہ اپریل 2024 سے یہ لاء امپلیمنٹ ہو جائے گا. بنڈس جو رات ہے، جو وانے بالا ہے، اس کی منظوری اس کے لیے مانیٹری نہیں ہے، دو کہ اس کے پاس بھیجا جائے گا. اگر وہ اس کو اپروو نہیں بھی کرتے، اس کے باوجود جو ہے یہ لاء انکرافٹ ٹریٹنگ رہے گا، یعنی یہ مکمل طور پہ اس کی اصلیت برقرار رہے گی. اس کو جو وانے بالا ہے اس کو بدل نہیں سکتا، اس کی وہ بے شک اس کو پاس نہ بھی کرے. اس کو بنایا اس طرح گیا تھا ایمپل ریگیرنگ کی طرف سے کہ اس کے لیے وانے بالا کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوگی بنڈس رات کی اپروول کی. تو بہت بڑی خوشخبری ہے ایسے افراد کے لیے جو کہ جلد انٹیگریٹ ہو سکتے ہیں جرمن مختلف شہروں میں جو رہتے ہیں. یہاں پہ وہ لوگ اب 5 سال بعد جرمن نیشنلٹی حاصل کر پائیں گے. باقی 4 جو ہیں ریکوائرمنٹس جو ہیں آلریڈی جو انکرافٹ ریٹنگ ہے وہی رہیں گی، یعنی بے آئنز شپراخ نیویو جو ہے لینگویج کا جو لیول ہے وہ B1 لیول پہ ہونا چاہیے. آپ لوگوں کا سرٹیفکیٹ پاس کرنا لازمی ہے. اس کے علاوہ اورینٹیرنگس جو کرتے ہیں آپ لوگ لیبن ڈوچلینڈ وہ کرنا لازمی ہے. ساتھ آپ کی جو لیبنز انٹرہالٹ ہے، جو آپ جرمنی میں رہتے ہیں، وہ گزیشٹ ہونی چاہیے آپ کے ذاتی خرچے سے، یعنی آپ لوگ کام کرتے ہوں اور خود کماتے ہوں، آپ لوگ جو ہے وہ سوشل بینیفٹس پہ نہ ہوں. اس کے علاوہ ایسے افراد جن کی فیملی ہے، جن کے بچے ہیں، کوئی بھی اگر پیرنٹ جرمنی میں 5 سال سے رہ رہا ہے تو وہ بچہ، ایک بھی پیرنٹ اگر 5 سال سے رہے تو وہ بچہ جو ہے وہ جرمن نیشنلٹی حاصل کر سکتا ہے. اس کے علاوہ 3 سال کا جو لاء ہے وہ کافی ایمبیگوس ہے، جو مجھے نہیں لگتا اتنا ایزیلی اچیو ہو پائے گا. 3 سال بعد نیشنلٹی کا لاء جو کہ رکھا گیا ہے اس میں، یعنی کہ ایسے افراد جو کہ ویل انٹیگریٹڈ ہو جاتے ہیں بے آئنز کی بجائے سے آئنز، اور اس کے علاوہ اور بھی ان کے پاس کچھ اچیومنٹس ہوتی ہیں ایجوکیشنل وائز، تو وہ لوگ 3 سال بعد بھی جرمنی کا جو ہے وہ پاسپورٹ حاصل کر پائیں گے. اوور آل دیکھا جائے تو کافی اچھا لاء ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں اس میں نئی ایک شک یہ بھی رکھی گئی ہے کہ 10 سال کے اندر جن کے پاس نیشنلٹی ہوگی، 10 سال کے اندر اگر گورنمنٹ کو پتہ چل گیا کہ ان کے ڈاکومنٹس فیک ہیں، فراڈولنٹ طریقے سے حاصل کیے ہوئے ہیں، یا کوئی اور ان کی چیزیں فیک ہیں، فیک انفارمیشن انہوں نے سبمٹ کی تھی پاسپورٹ لیتے وقت، تو پاسپورٹ جو ہے وہ ریووک بھی کیا جا سکے گا. جو آئنبرگرنگ ہے، جو سٹیزن شپ ہے، وہ واپس بھی لی جا سکے گی. اس کے علاوہ آپ کے اوپر کسی طرح کا کوئی اسٹراف ٹاٹ نہ ہو، کوئی کرمنل کیس آپ کے اوپر نہ ہو، وہ افراد جو ہے اس سے مستثنا ہوں گے، ان کو نیشنلٹی نہیں مل پائے گی ایزیلی. تو بہت اچھی نیوز ہے میرے مطابق، جو ہے وہ بہت اچھا فیصلہ ہے. آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا اگست 2023 میں، اور اللہ کا شکر ہے یہ بل وانے زیری سے بنڈسٹاگ سے پاس ہو گیا ہے. اور امپل ریگیرنگ جو ہے بہت زیادہ کام کر رہی ہے
हाउस रेंटर्स के लिए पिछले कुछ अरसे से। और मैंने आपको एक और बात भी बताई थी कि जून 2024 से आगे शॉन सन कार्टे भी आ रहा है, जॉनसन कार्टे या चांस कार्ड मुख्तलिफ लोग इसे कहते हैं, तो वो भी जून से एप्लीकेबल हो जाएगा। नए आने वाले लोगों के लिए भी मज़ीद चांसेस बढ़ेंगे जर्मनी में। तो जर्मनी का ये जो लॉ है ये अप्रैल से, फिर आपको बता दूं, जो है वो इनक्राफ्ट हो जाएगा, आ जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो नई चीज़ें आएंगी, इसमें एडिशन होगा, कब अप्लाई कर सकते हैं, कब नहीं, क्या मालूमात होंगी, वो आपके साथ मैं वंस अगेन फ्यूचर में शेयर करूंगा। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।